السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام اور سامعین کرام، امید ہے ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جب بھی ہم کوئی تحریر لکھتے ہیں، کہانی لکھتے ہیں، مضمون لکھتے ہیں، تو ہمیں یہ پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ ہم سے کہاں غلطیاں ہوتی ہے، کہاں ہم سے غلطیاں ہو جائے گی، اور ممکنہ غلطیوں کی وجہ سے اکثر ہم تحریر نہیں لکھ پاتے۔ آج ہمارے مربی ہیں محترم جناب حمید اللہ خٹک صاحب، جو سے روزہ مدیران کی ورکشاپ میں وہ تشریف لا چکے ہیں، تو ہم انہی سے یہ چیزیں سیکھتے ہیں کہ مضمون اور کہانی میں عمومی غلطیاں کون سی ہوتی ہے جن سے ہم بچ کے اپنی تحریر کو بہتر بنا سکیں۔ تو آئیے ہم سنتے ہیں آج کے مربی محترم جناب حمید اللہ خٹک صاحب کو۔ لکھنے والوں کی رہنمائی اور تربیت کا باقاعدہ ایک نظام وضع کیا ہے، اور سال میں ایک مرتبہ ریسرچ کی تربیت گاہ بھی ہوتی ہے، اور اسی طرح مدیران اور نائب مدیران کی تربیت گاہوں کا نظام بھی ہے۔ جس طرح زمانہ بدل گیا ہے، یہ جملہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا اور بہت مرتبہ سنا ہوگا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ زمانہ بدلتا ہے، وقت کی رفتار ایک سا نہیں رہتا۔ ہمارا جب زمانہ تھا تو اس وقت کمیونیکیشن کی سب سے بڑے ذرائع میں سے ایک ریڈیو تھا جب ہم چھوٹے تھے، اور اخبار ہوا کرتا تھا۔ پھر ٹی وی بھی اس وقت تو تھا، لیکن یہ کہ ٹی وی عام دیہاتوں تک، ایک عام دیہاتی کی رسائی ٹی وی تک نہیں تھی، اور پے ٹی وی ہوا کرتا تھا۔ تو زیادہ انحصار خبروں کے لیے، تجزیوں کے لیے اخبار اور ریڈیو پہ ہوا کرتا تھا۔ اس وقت پڑھنے پڑھانے کا جو نظام تھا وہ بھی یہاں اس وقت سے مختلف تھا۔ ایک استاد ہوا کرتا تھا جن کے پاس معلومات ہوتی تھیں، اور وہ معلومات اپنے شاگردوں تک منتقل کرتا تھا۔ یہ درس و تدریس کا طریقہ تھا۔ ابھی بھی یہ طریقہ ہے، لیکن یہ بدل رہا ہے، اور 21ویں صدی کی جو چیلنجز ہیں اس میں وہ پڑھنے پڑھانے کا پرانا طریقہ کارگر نہیں رہا۔ اس لیے اس کو ترقی یافتہ ممالک نے بدلا بھی ہے، اور ہمارے وطن عزیز میں بھی اس کو بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ہم بھی یہاں بدلیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے دیکھیں، ایک بندہ استاد ہوتا تھا، یا جس کو آپ مربی کا نام دیں، آپ مقرر کا نام دیں، وہ آتا تھا اور سامعین کے سامنے جو معلومات ہوتی تھی وہ پیش کر لیتا تھا۔ وہ سنتے تھے، وہ اپنی معلومات کو اپنے سامعین کے دماغوں میں انڈیلنے کی کوشش کرتا تھا۔ اب ایسا نہیں ہے۔ اب انٹرنیٹ آ گیا، اور انٹرنیٹ نے انفارمیشن کی ایکسپلوژن کر دی ہے۔ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا انٹرنیٹ کی بدولت۔ اب کوئی خبر حاصل کرنا اور کوئی خبر جاننا، دنیا بھر کے کسی بھی کونے میں کسی خبر کے بارے میں، کسی واقعے کے بارے میں معلومات حاصل کرنا مشکل نہیں ہے۔ البتہ مربی کی ضرورت ابھی بھی ہے، ٹیچر کی ضرورت ابھی بھی ہے، لیکن اس کے فرائض بدل گئے ہیں۔ اس مربی اور اس ٹیچر کے فرائض بدل گئے ہیں، اور طریقہ تدریس بدلنا چاہیے اور بدل گیا ہے۔ کیوں؟ چیلنج بدل گیا ہے۔ اب خبریں جاننا اور خبریں حاصل کرنا چیلنج نہیں ہے، بلکہ خبروں کی جنگل میں سے صحیح خبر تک پہنچنا، صحیح واقعہ معلوم کرنا، یہ کار درد ہے۔ تو اس چیلنج کے لیے ضروری ہے کہ وہ طریقہ بھی بدلے، اور وہ یہ ہے کہ استاد انفارمیشن کا مجموعہ نہ ہو، وہ انفارمیشن اپنے سامعین اور اپنے شاگردوں کے دماغ میں ڈالنے اور انڈیلنے کا کام نہ کریں، بلکہ اپنے شاگردوں کو اور اپنے سامعین کو سکل دیں، وہ سکل جس سے وہ انالائز کر سکیں، جس کی وہ تجزیہ کر سکیں، جس میں سچ اور جھوٹ میں سے سچ کو الگ کر سکیں، حق اور باطل میں سے حق کو پہچان سکیں۔ یہ ہیں وہ چیلنج جو درپیش ہیں۔ تو اس لیے اس
چیلنج سے نمٹنے کے لیے جو سب سے پہلے ہم طریقہ کار کریں گے وہ اس سیشن میں بھی یہی کریں گے کہ ہم انٹریکٹیو سیشن کریں گے، ہم باہم گفتگو کریں گے۔ میرے پاس ایسی کوئی معلومات نہیں ہیں جو آپ کے پاس نہ ہوں، آپ جانتے ہیں۔ اگر فرض کیا نہیں بھی ہے تو آپ انٹرنیٹ کے ایک کلک سے اس کو حاصل کر سکتے ہیں، لہٰذا معلومات کی گردان میں آپ کے سامنے نہیں دہراؤں گا۔ ہم کوشش کریں گے کہ اپنی جو سوچنے کا انداز ہے اس کو بدلیں۔ یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں تو غور کریں، میں بھی آپ کے ساتھ اس غور میں شامل ہوں اور آپ بھی اس میں میرے ساتھ دیں گے تو پھر انشاءاللہ بات بنے گی۔ اب مجھے نہیں پتہ کہ یہ چاروں صوبوں کی نمائندگی اور کشمیر بھی ہے اس میں، ان افراد میں سے کشمیر کا بھی نہیں ہے، صرف پنجاب کا؟ اچھا، صرف پنجاب کے لوگ ہیں۔ تو پنجاب میں سے مدیران کتنے ہیں کس بزم قرآن؟ اچھا، تو نائب مدیران؟ اچھا، آپ نائب مدیر ہیں۔ چلیں، مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ تو ہے کہانی کی غلطیاں، مضمون اور کہانی کی غلطیاں، لیکن اس سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے پڑھا کیا ہے یہ پچھلے دنوں میں؟ کوئی ایک بندہ مجھے بتا سکے گا کہ کیا کیا پڑھا ہے، کون کون سے عنوانات پہ بات ہوئی ہے؟ وہ عنوانات کوئی بتا دیں۔ اب تک جن عنوانات پہ یہاں پہ بات ہوئی ہے جو ڈسکشن میں آئی ہیں وہ موضوعات کیا ہیں؟ تزئین و آرائش پہ بات ہوئی ہے، اچھے رسالے کی پہچان، ادارتی امور، اچھا، اچھی مدیر کی خصوصیات ہوئی ہیں، سرکولیشن اور اشتہارات میں اضافہ کس طرح؟ جی، تحریر کے بارے میں کیا بات ہوئی ہے؟ کس طرح بنانا ہے اور اچھا، چلیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں تو آپ جان چکے ہیں، لیکن اچھی تحریر کیا ہوتی ہے اور اس میں کون سی خوبیاں ہوتی ہیں اس کے بارے میں بات ہوئی ہے؟ اسلوب کے بارے میں اچھا، اسلوب کے بارے میں بات ہوئی ہے، یہ تو ایک وہ ہے، اس کے جو جمل ہے وہ مختصر۔ اچھا، چلیں، یہ تو خوبی ہیں اس کی۔ اچھی تحریر کے بارے میں ابھی تک اس طرح کی بات نہیں ہوئی، تو آپ کہانی میں عمومی غلطیوں سے مراد کیا لیتے ہیں؟ جو میرا موضوع ہے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہیں؟ مطلب میرے اس سیشن سے آپ کا کیا خیال ہے کہ کہانی یا تحریر کی عمومی غلطیوں کے بارے میں آپ کیا ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں، کیا جاننا چاہتے ہیں، کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ؟ جملہ آتا ہے اس کا جوڑ نہیں بن رہا ہوتا، آگے کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا، چلیں، یہ تو ایک جزوی بات ہے، اور اس کے علاوہ خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ڈسکشن میں حصہ لیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ کوئی ایسی کلاس نہیں ہے، ہم مل بیٹھ کے بات کر کے اور ذہنوں کے جو قفل ہیں اس کو کھولیں گے تب بات بنے گی۔ ایک تحریر جس میں مطلب یہ ہے کہ تحریر بچوں کے لیے پہلے تو اس میں کچھ مشکل الفاظ میں مشکل ترقی وغیرہ اچھا، چلیں، میرا خیال جی جی، مضمون کا کام کیسے کرنا ہے کس طرح۔ اچھا، چلیں، کہانی ہو یا مضمون ہو یا افسانہ ہو یا ناول ہو، یہ مختلف اصناف ہیں، تو اس پہ تو انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی، لیکن سب سے جو پہلی بات ہے نا، آپ کو غلطی کا پتہ کس وقت چلتا ہے؟ جب آپ کو صحیح کا پتہ ہو نا، یہ تو درست ہے نا؟ جب آپ کو پتہ ہو کہ صحیح کام کس طرح ہوتا ہے تو پھر آپ اس میں غلطی کو پکڑ سکتے ہیں، سمجھ آئی نا بات؟ تو ہم آج تحریر کی غلطیوں سے پہلے اچھی تحریر
کیا ہوتی ہے اور اچھی تحریر میں کون سی خوبیاں ہوتی ہیں، ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کے بارے میں ہم ڈسکشن کریں گے۔ ہم معلوم کرنا چاہیں گے کہ اچھی تحریر میں وہ کون سی خوبیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے تحریر اچھی بن جائے۔ لیکن اس سے بھی پہلے ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ تحریر کے مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ جی، کہانی ہو یا مضمون۔ میں بلکہ آپ سے ایک اور بات پوچھوں گا، جمعیت طلبہ عربیہ کے ہیں نا سارے آپ؟ جمعیت طلبہ عربیہ کا نصب العین کیا ہے؟ کوئی ایک بندہ پڑھ کے سنائے۔ ہاں، قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی اور بندگان خدا کی زندگیوں کی تعمیر کرتے ہوئے رضا الہی کا حصول ہے۔ زبردست، بہت اچھا۔ اب یہ آپ کا کیا ہے؟ ویژن ہے۔ یہ آپ کا ویژن ہے، اس کو ویژن کہتے ہیں۔ یہ آپ کی بصیرت ہے، بربنائے بصیرت آپ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ اس ہدف کو حاصل ہونا چاہیے اور اس ہدف کے حصول کے لیے آپ کی تگ و دو ہیں۔ تو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جب نصب العین سمجھتے ہیں؟ نصب العین کیا ہوتا ہے؟ جو آنکھوں کے سامنے۔ ہاں، نصب العین اس کو کہتے ہیں جو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں اور آپ کو، بلکہ آپ کی نظروں کا، آپ کی تمام سرگرمیوں کا وہ کیا ہے؟ نشانہ ہے، محور ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب بندگان خدا کی زندگی کی تعمیر اور اپنی زندگی کی تعمیر کرتے ہوئے آپ رضا الہی کا حصول چاہتے ہیں، تو آپ کی تمام سرگرمیاں اسی نصب العین، یہ محور ہے۔ محور جانتے ہیں؟ محور سمجھتے ہیں؟ چکی دیکھی ہے، آٹے کی چکی دیکھی ہے نا؟ اس کے درمیان میں ایک سلاخ سا ہوتا ہے جس کے گرد وہ اس کا پتھر گھومتا رہتا ہے، دیکھا ہوا ہے نا؟ اس کو محور کہتے ہیں۔ اس محور کے گرد وہ چکی گھومتی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کی تمام سرگرمیوں کا، یہ آپ کی تمام سرگرمیوں کا محور ہے۔ آپ اپنی اور بندگان خدا کی زندگی کی تعمیر چاہتے ہیں، لہذا آپ کے سامنے مضمون ہو، کہانی ہو، غزل ہو، نظم ہو، افسانہ ہو، ناول ہو، جو بھی ہو، اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ یہی ہونا چاہیے۔ جو اس کے علاوہ ہے وہ آپ کے کام کا نہیں ہے۔ طنز و مزاح بے شک ہو، لطیفہ بے شک ہو، لیکن اس کا بنیادی مقصد انسانی زندگی کی تعمیر کے ذریعے سے رضا الہی کا حصول ہو۔ اچھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ تحریر کے مقاصد، مضمون ہو، کہانی ہو یا کوئی بھی ہو، اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو بنیادی، میں نے آپ کو بتایا نا کہ بنیادی ویژن جو آپ کا ہے، جو آپ کا نصب العین ہے، جو آپ کا محور ہے، وہ تو معلوم ہو گیا۔ اب اس کے علاوہ دیکھیں، جی اور کسی بھی تحریر کے ذریعے سے آپ کیا کرتے ہیں؟ یا معلومات فراہم کرتے ہیں، معلومات فراہم کرتے ہیں، یا پھر آپ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، رائے عامہ ہموار کرتے ہیں، یا پھر تفریح مہیا کرتے ہیں محض۔ ٹھیک ہے۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی جو تحریریں ہیں، آپ کا جو رسالہ ہے، آپ ان میں سے یہ تمام چیزیں، آپ معلومات بھی فراہم کر رہے ہوتے ہیں، آپ رائے عامہ بھی ہموار کر رہے ہیں، آپ تفریح بھی مہیا کر رہے ہیں، لیکن ان سب چیزوں کا محور رضا الہی کا حصول ہے۔ اب آتے ہیں تحریر کے مراحل۔ یہ تحریر لکھی کس طرح جاتی ہے؟ آل دو کہ آپ مدیران ہیں، میں نے کل دیکھا ہے کہ آپ کو بہت دبنگ قسم کے مدیران نے آپ کے سامنے آ کے بڑے موضوع پہ، اچھے موضوعات پہ بہت اچھی سیر حاصل گفتگو کی ہے اور بڑی اچھی ڈسکشن ہوئی ہے۔ تو اس لیے میں
مدیر کے فرائض پہ اب میں اس طرح کی بات نہیں کروں گا. میں اچھی تحریر مدیر پہچانے کس طرح، اور پھر یہ ہیں کہ مدیر گو کے لکھاری ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن کل بھی وہ صاحب بتا رہے تھے کہ ایک اچھا مدیر اگر اچھا لکھنے والا نہیں ہے، لکھاری نہیں بھی ہے، لیکن ان کو ادبی ذوق تو ہونا چاہیے نا، ادبی ذوق تو اعلیٰ ہونا چاہیے. ایک تحریر کو لکھنے کے لیے کون کون سے مرحلے ہوتے ہیں آپ کو وہ جاننے چاہیے. آپ کے خیال میں فرض کیا لکھنے والے آپ میں سے کتنے ہیں جو مضمون یا کہانی لکھتے ہیں؟ اداریہ تو لکھتے ہوں گے نا، مدیر اداریہ تو لکھتا ہوگا نا. تو وہ لکھنے سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ کوئی پیغام دینا ہو، اگر اس موضوع پر تھوڑا لکھنا ہو تو پہلے اس کے معلومات مطالعہ وغیرہ. جناب بات کرنے سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ مطلب کسی موضوع پہ اگر بات کرنی ہو تو کیا کرتے ہیں؟ ہاں زبردست. یہ بات سب سے پہلے جو مرحلہ آتا ہے اور سب سے جو پہلی بات ہے وہ کیا ہے؟ سوچ. میں نے آپ کو بتایا کہ اخباروں کی خبروں کی تو کوئی کمی نہیں ہے، واقعات کی کوئی کمی نہیں ہے، کہانیوں کی کوئی کمی نہیں ہے. سوچ سب سے پہلے آپ سوچیں گے، پھر اس کے بعد جناب سب سے پہلے آپ سوچیں گے. سوچ بچار کے بعد آپ پھر تحریر سے پہلے کہ جو لوازمات ہے اس کو اکٹھے کریں گے، اور اس کے بعد پھر آپ لکھیں گے. تدوین کی باری آئے گی، اس کو تدوین کہتے ہیں، مدون کریں گے. اور پھر اس کے بعد آپ نظر ثانی کریں گے، اور پھر اس کے بعد حتمی مسودہ ہوگا نا. پھر آپ کی چیز میں فرض کیا آپ نے کوئی چیز یہ جو چیز ہے نا، فرض کہ یہ کاغذ ہے، اس کے لیے بھی یہ تمام مراحل طے ہوں گے نا. اب فرض کیا یہ کیا ہے؟ شیڈول ہے برائے سروزہ ورکشاپ مدیران. اب اس کو لکھنے کے لیے دیکھیں سوچ بچار ہوئی ہوگی، پھر کیا ہونا چاہیے، کتنا ہونا چاہیے. سوچ بچار کے بعد قلم اور کاغذ کو اٹھایا گیا ہوگا، پھر نام لکھے ہوں گے، پھر ان کی مربین کی فہرست ترتیب دی گئی ہوگی. یہ سب کچھ ہوا ہوگا نا. تو یہ سب کچھ ہوتا ہے. اس میں آپ تدوین کریں گے، بالآخر پھر آپ اس پہ نظر ڈالیں گے کہ کوئی غلطی تو اس میں نہیں رہی، اور پھر آخر میں یہ جو چیز ہے ختمی مسودہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ختمی مسودہ. فائنل ڈرافٹ ہے جو آپ کے سامنے آ گیا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے تحریر کے مراحل. اب ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے. سوچ بچار، ہم نے سب سے پہلی بات کی تھی سوچ بچار کی. سوچ بچار میں کون سی چیزیں شامل ہیں؟ مطلب سوچ بچار کے اندر بھی اگر ہم آپ تقسیم کرنا شروع کریں، اس کا تجزیہ کریں، تو کوئی چیزیں تو آتی ہیں نا. وہ کیا ہیں؟ زبردست. اور کوئی اور؟ سوچ بچار میں ایک مطالعہ ہے. آپ لکھنے کے لیے سوچ رہے ہیں، سوچ بچار ہے لکھنے کے لیے، تو اس میں ایک تو ہو گیا مطالعہ، دوسرا آپ دیکھتے نہیں ہیں. زبردست، مشاہدہ. تیسرا سماعت ہے، آپ کچھ سنتے ہیں، آپ کسی کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، اس کے بارے میں اپنی معلومات کو اپنے مشاہدوں کو ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، کچھ ان کی سنتے ہیں. یہ جو ڈسکشن ہے یہ بھی سوچ بچار میں شامل ہے. اور پھر اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے، اگلا مرحلہ لکھنے کے لیے، نمبر 1 کیا ہو گیا؟
سوچ بچار. سوچ بچار میں کون سی چیزیں شامل ہو گئیں؟ مشاہدہ، مطالعہ اور سماعت ہے یا ڈسکشن ہے. اس کے بعد پھر تحریر کے لیے جو اگلا مرحلہ ہے وہ ہے برین سٹارمنگ. برین سٹارمنگ سمجھتے ہیں؟ کسی بھی موضوع پہ ڈسکشن کرنا. اب ہم جس طرح لگے ہوئے ہیں نا، یہ برین سٹارمنگ ہیں، ہم کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں. کسی بھی موضوع پہ جب آپ ڈسکشن کرتے ہیں، اپنے اپنے خیالات اور اپنے اپنے آراء پیش کرتے ہیں، پھر اس کے نتیجے میں ہم کنکلوژن پہ پہنچتے ہیں، حاصل تک پہنچتے ہیں، فیصلے تک پہنچتے ہیں. اس کا نام ہے برین سٹارمنگ. اس میں خیالات آتے ہیں. برین سٹارمنگ انگریزی کی اصطلاح ہے، لیکن اس کے لیے اردو کی جو بھی آپ ترجمہ کریں وہ اس طرح واضح تو نہیں ہوتا. بہرحال یہ خیالات جمع کرنا ہے، یا خیالات کو آپ یوں سمجھ لیں کہ باہر لانا ہے. اپنے اپنے خیالات کو جب آپ باہر لائیں گے تو بھی بات کھلے گی. پھر اس کے بعد خیالات جب آ جائیں تو ان کو کیا کرنا ہے؟ فہرست بنانا. آپ کی رائے آ گئی، ان کی رائے آ گئی، ان کی رائے آ گئی، میری رائے آ گئی، ان کی ایک آپ نے فہرست بنا لی. پھر اگلا مرحلہ اس سے بھی ہے، وہ ہے شارٹ لسٹ کرنا، ترتیب دینا، ان خیالات کو ترتیب دینا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سوچ بچار ہے، سوچ بچار میں مطالعہ ہے، مشاہدہ ہے، سماعت ہے، اس کے بعد برین سٹارمنگ ہے. اس پہ برین سٹارمنگ اس سے تھوڑا سا اگلا مرحلہ ہے. اور پھر اس کے بعد خیالات کی فہرست بنانا ہے. پھر خیالات کو منظم کرنا ہے. اور منظم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ترجیح اول کیا ہے تحریر میں کس چیز کو میں پیش کروں گا، کون سی بات کو چھوڑوں گا اور کس کو رکھوں گا، کس کو پہلے رکھوں گا، کس کو بعد میں رکھوں گا. یہ ہیں فہرست. یہ پیش تحریر، یہ تحریر سے پہلے کی بات ہے. یعنی دیکھیں، تحریر سے پہلے آپ کے ذہن میں ایک نقشہ ہونا چاہیے. وہ سوچ بچار اور یہ جو برین سٹارمنگ ہے اور پھر خیالات کی وہ ہے فہرست بنانا ہے. اس کے نتیجے میں آپ کے سامنے ایک نقشہ آ جائے گا. جب نقشہ سامنے آ جائے گا اس کے بعد پھر آپ کیا کریں گے؟ اگلا مرحلہ کیا آئے گا؟ وہ لکھنے کا آئے گا. تدوین کا آئے گا. اور نقشہ، راستہ، میپ آپ کے سامنے ہیں، منزل آپ کے سامنے ہیں. اب آپ نے جانا ہے، روٹ آپ کو معلوم ہو گیا. ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس اگلا اسلحہ کیا ہونا چاہیے؟ تدوین میں آپ کو کون سی چیزیں چاہیے ہوں گی، لکھنے کے لیے آپ کو کون کون سی چیزیں اس کے علاوہ چاہیے ہوں گی؟ جناب الفاظ نہیں چاہیے ہوں گے، محاورات نہیں چاہیے ہوں گے، ضرب الامثال نہیں چاہیے ہوں گے نا. تو یہ وہ ساری چیزیں. اور پھر یہ ہیں کہ ان کا صحیح استعمال آپ کو چاہیے، الفاظ کا، محاورات کا، تراکیب کا، ضرب الامثال کا، اشعار کا. اور پھر آپ اس میں املا اور انشاء کا لحاظ رکھیں گے کہ گرامیٹیکلی کوئی چیز غلط بھی نہ ہو، املا آپ کی درست ہو. اس پہ پھر تفصیل سے بات کریں گے کہ املا اگر درست نہ ہو تو پھر نقصان کیا ہوتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ مختصر اور مؤثر الفاظ میں آپ اس کا احاطہ کریں گے. ہم کس مرحلے پہ پہنچے ہیں؟ یہ کون سا مرحلہ ہے؟ کون سے نمبر کا ہے؟ سوچ بچار ہے، تحریر سے پہلے کی بات ہے. اور یہ تحریر ہے، یہ تدوین کا مرحلہ ہے، تیسرا ہے. ٹھیک ہے نا. اور ابھی 2 مرحلے ہمارے باقی ہے، وہ ہے نظر ثانی. اس کے بعد نظر ثانی کی باری آتی ہے. نظر ثانی کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، لیکن یہ دوبارہ ضروری نہیں ہے. یہ کئی دفعہ بھی بندہ دیکھ سکتا ہے. ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ بھی بندہ دیکھ سکتا ہے. نظر ثانی، نظر ثالث، لیکن یہ ایک اصطلاح ہے جو وضع ہوئی ہے نظر ثانی کے لیے. ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پہلی دفعہ آپ تحریر لکھ لیں گے فی البدی، بس وہی کافی ہے اور اس میں بڑی روانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ مرحلہ بھی آتا ہوگا، کسی وقت یہ مرحلہ بھی آتا ہوگا، لیکن یہ مشق سے آتا ہے. ابتدا میں جب آپ لکھیں گے تو پہلے مرحلے میں
اس نتیجے پہ پہنچنا کہ آپ فوراً لکھ لیں ایک تحریر اور دیکھے بغیر وہ صاف ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ بلکہ میں نے بڑے بڑے لکھاریوں کو دیکھا ہے وہ بھی ایسا نہیں کرتے۔ ایون کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے مسودات کو مجھے دیکھنے کا موقع ملا ہے، مسودات کو دیکھنے کا موقع ملا ہے، ان کو دیکھنے کا شرف تو مجھے نصیب نہیں ہوا، تو وہاں بھی کانٹ چانٹ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہاتھوں سے بھی کرتے تھے، اور ان کے ساتھ جو کام کرنے والے ان کے جو معاونین اور شاگرد تھے وہ بھی یہ کام کرتے تھے، املا کو درست کرتے تھے، انشاء کو درست کرتے تھے، بعض اوقات کیا نام ہے علامات لگا لیتے تھے، اور واوین اور کیا نام ہے حمزہ اور کامہ کا استعمال کرتے تھے، یہ سب کچھ وہ بھی خود بھی کرتے تھے بعد میں تحریر لکھنے کے بعد۔ تو یہ سب کچھ ہوتا ہے ایک اچھے اور منجھی ہوئی لکاری کے لیے بھی ضروری ہے، اور پھر جو نوآموز ہے اس کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ آپ اس پہ ایک نظر ڈالیں، پھر دوسری نظر ڈالیں، پھر تیسری نظر ڈالیں، اور اس میں آپ کو انتہائی یکسوئی کی ضرورت ہے۔ ہاں ایک اور بات بھی ہے، یہ نظر ثانی کا عمل بھی، اس میں بھی سوچ ہے، نظر ثانی کے عمل میں بھی سوچ کا عمل دخل ہے۔ آپ ایک تحریر لکھ لیتے ہیں، اس کے بعد بھی اس پہ سوچتے رہتے ہیں، چلتے پھرتے آپ کو الفاظ بھی آتے ہیں کہ یار یہ لفظ اگر میں اس کی جگہ پہ یہ لفظ لکھتا تو اس کا مفہوم ذرا اور واضح ہوتا، میں اس بات کی بجائے اگر اس انداز سے اس بات کو لکھتا تو اثر آفرینی اس کی زیادہ ہوتی اور اچھے طریقے سے سامعین تک قارئین تک بات پہنچتی۔ تو اس میں بھی، اس نظر ثانی میں بھی آپ سوچ بچار کرتے رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد املا اور انشاء ہے۔ املا اور انشاء پہ ہم آگے بات کریں گے کہ املا اور انشاء میں کس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ رموز اوقاف جانتے ہیں نا، رموز اوقاف جانتے ہیں نا، اس کی ضرورت کیوں ہوتی ہے تحریر میں؟ رموز اوقاف کے استعمال سے آپ کامہ استعمال کرتے ہیں، آپ فل سٹاپ یا ختمہ استعمال کرتے ہیں، آپ واوین استعمال کرتے ہیں، تو تحریر کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ فرض کیا ایک جملہ واوین کے اندر ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ واوین کے اندر جو ہے نا، یا تو یہ طنز ہے، یا پھر یہ کسی کا حوالہ ہے۔ آپ اس کا حوالہ ڈھونڈیں کہ یہ مصنف کا اپنا جملہ نہیں ہے، حوالہ یہ کسی جگہ سے انہوں نے لیا ہے۔ اسی طرح بعض جگہوں پہ اگر کامہ نہ ہو تو مفہوم بدل جاتا ہے، تو ترکیب کا یا جملے کا مفہوم بدل جاتا ہے۔ اس لیے آسانی کے لیے، اور آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں، بعض اوقات اگر آپ رموز اوقاف کا صحیح استعمال نہ کریں تو جو کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ قاری وہ سمجھے، قاری کوئی اور بھی سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے ابلاغ کو مؤثر بنانے کے لیے رموز اوقاف کا استعمال انتہائی ضروری ہے۔ اسی طرح املا ہے۔ املا کس چیز کا نام ہے؟ جی بولنے کا نہیں، جی ہاں زبردست، صحیح طریقے سے لکھنے کا صحیح طریقہ۔ ایک ہے تلفظ، ایک ہے املا۔ تلفظ یہ ہے کہ ایک لفظ صحیح لکھا ہوا ہے۔ فرض کیا ایک لفظ ہے، بورڈ ہے ادھر، یہ کیا ہے؟ جی آپ بتائیں، آپ بتائیں، آپ بتائیں، آپ بتائیں۔ زبردست، یہ دمشق ہے۔ یہ ہے تلفظ کی غلطی، سمجھ آئی نا؟ یہ املا نہیں ہے۔ املا ٹھیک ہے، اس لفظ کی املا ٹھیک ہے، یعنی املا کا مطلب یہ ہے کہ جو حروف اس میں آتے ہیں وہ وہاں پہ لکھی ہوئی وہ صحیح لکھے ہوں۔ اب ایک اور لفظ ہے، یہ کیا ہے؟ اب اس کا املا درست نہیں ہے، تلفظ بھی درست نہیں ہے۔ یہ اصل میں یوں ہے، سمجھ آئی آپ کو؟
اب یہ نون اپنی جگہ پہ درست طریقے سے نہیں لکھا گیا تو کیا ہوا؟ املا غلط ہوا اور یہ غلط چلا آ رہا ہے. تو املا تلفظ میں یہ فرق ہے. انشاء میں، انشاء کا کیا مطلب ہے؟ خیر. رموز اوقاف تو آپ جانتے ہیں. انشاء آگے کہ میں آتے ہیں تو پھر انشاءاللہ. نظر ثانی میں جو چیزیں آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کئی دفعہ نظر ڈالیں گے، محنت اور یکسوئی سے اس کے الفاظ کو، جملوں کو درست کریں گے، نوک پلک اور نشست و برخاست الفاظ کی کلمے درست کریں گے، املا اور انشاء کی قواعد درست کریں گے، رموز اوقاف کو ٹھیک طریقے سے رکھیں گے، اس کا خیال رکھیں گے، اور غیر متعلقہ معلومات کو قلم زد کر دیں گے. اور پھر اس کے بعد حتمی مسودہ ہے. حتمی مسودہ سمجھتے ہیں؟ حتمی مسودہ سمجھتے ہیں؟ جو چیز آپ لکھتے ہیں وہ فائنل شکل میں جب آ جائے تو اس کو حتمی مسودہ کہتے ہیں. جب وہ اغلاط سے صاف ہو جائے، جو الفاظ آپ اس میں بدلنا چاہتے تھے، آپ نے رموز اوقاف اس میں ٹھیک کر دیا، آپ نے املا کی غلطیاں اس میں ٹھیک کر دی، آپ نے انشاء گرامر کی غلطیاں اس میں ٹھیک کر دی، اور فائنل شکل میں جو مسودہ آ گیا اس کو کیا کہیں گے؟ ختمی مسودہ. اور یہ آپ کا حاصل ہے. لیکن اب آگے دیکھتے ہیں. آپ نے لکھا تھا کہ تحریر کی غلطیاں، عمومی غلطیاں کیا ہوتی ہیں، تو ہم تحریر کی عمومی خوبیوں کی بات کریں گے کہ وہ خوبیاں کیا ہوں گی. یہ تو ہم نے مراحل آپ کو بتائے تھے کہ ان مرحلوں سے گزرنے کے بعد ایک تحریر وجود میں آتی ہے. اب کوئی ایک ساتھی ہے جو ہم نے 5 چیزیں بتا دی ہیں، اس کو ذرا انلسٹ کریں، بتا دیں. ختمی مسودے تک. ہاں، شاہدہ، ریجسٹریشن، ختمی مسودہ، فائنل ڈرافٹ، سماعت، بیان، تدوین، نظر ثانی. جناب کوئی اور؟ صوت وچار، تدوین، نظر ثانی، رموز اوقاف اور املا. جناب جو جی آپ بتائیں. سوچ وچار، ہاں تحریر، ہاں ٹھیک. پیش تحریر ہے، پیش تحریر اس کو کہیں، یا تحریر سے پہلے کی بات. ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک. املا اور انشاء. نظر ثانی کا مرحلہ آپ کے نا میں بیچ میں وہ کر گئے نا. املا اور انشاء یہ تو اس میں آتا ہے نا، نظر ثانی میں آپ دیکھتے ہیں. اور آخر میں حتمی مسودہ. ٹھیک ہے. پھر ہم سوچ بچار اور اس کی کہ ہم نے تفصیل بیان کر دی. اب ہم آتے ہیں کہ اچھی تحریر میں خوبیاں کون سی ہوتی ہیں. غلطیوں کی بات کی تھی نا، عمومی غلطیاں کیا ہوتی ہیں. تو غلطیاں اس وقت بندے کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو پتہ یہ تو ہو نا کہ خوبیاں کون سی ہوتی ہیں. تو کوئی خوبیاں چلیں بیان کریں، ضروری نہیں ہے کہ یہاں پہ میں نے جو لائی ہیں وہ آپ بیان کریں. کوئی بھی تحریر میں آپ کو خوبی کون سی لگتی ہے؟ یہ لکھیں ادھر رب. ٹھیک ہے آگے چلیں. چلیں لکھیں. صحیح ہے. آگے جی جی. ہاں مطلب تحریر مؤثر ہو. ٹھیک ہے، مؤثر ہو. آگے جملہ چھوٹا اور واضح ہو. جملہ چھوٹا اور واضح ہو. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ اس کے اندر محاورات اور اشعار. ہاں مہارات اور اشعار ہوں. ٹھیک ہے، مہارات اور اشعار کا درست استعمال ہوں. صحیح ہے. آگے چلیں آگے. مفرد الفاظ زیادہ استعمال کیے. جی مفرد الفاظ، کیا نہیں سمجھ میں نہیں آئی بات، آواز. مفرد جملے استعمال کیے. مختلف جملے. اچھا مفرد جملے. اچھا مفرد جملے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آسان اور سارا زبان ہو. زبردست جملہ آ گیا جناب، لکھیں.
ٹھیک ہے بیٹھ جائیں. اصل میں بہت اچھا ہوا آپ نے جتنے بھی وہ دیے ہیں, جتنی بھی نکات دی ہیں وہ بہت زبردست ہیں, درست ہیں. لیکن تحریر میں بعض ظاہری خوبیاں ہوتی ہیں اور بعض باطنی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم اگر ظاہری خوبیوں کی بات کریں گے تو وہ قواعد و انشاء ہے. اب فرض کیا اگر تذکیر و تانیث کی غلطی ہو, کا اور کی کے غلطیاں ہوں, تو پھر کیا ہوگا؟ پہلے 2-3 جملوں سے بندہ اکتا جائے گا نا کہ یار اس نے گرامر کی غلطیاں کی ہیں, تذکیر و تانیث کو الٹ دیا ہے. تو اس میں وہ چاشنی نہیں رہتی. وہ جو مؤثر تحریر کی بات کی تھی نا, ہم فائنل یہ جو خوبیاں بیان کرتے ہیں وہ ظاہری ہوں اور باطنی ہوں جو بھی ہیں, ہم اس لیے بیان کرنا چاہتے ہیں یا ہم اس لیے معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ خوبیاں جس تحریر میں ہوگی وہ پھر وہ تحریر مؤثر بنے گی. تو تحریر کو مؤثر بنانے کے لیے, دلچسپ اور دلکش بنانے کے لیے وہ کون سی ظاہری خوبیاں ہیں اور کون سی باطنی ہیں ہم یہ معلوم کریں گے. تو قواعد و انشاء ہے کہ اس میں گرامر ٹھیک ہو, ٹھیک ہے نا, تذکیر و تانیث ٹھیک ہو, واحد اور جمع کا استعمال ٹھیک ہو, فعل اور فاعل کی آپس میں مطابقت ہو اور اضافت صحیح استعمال ہوا ہو. اس کے علاوہ پھر دوسرا یہ کہ املا ٹھیک ہو. جو بات ہم نے کی ہے نا املا کی, املا ٹھیک ہو. اگر الفاظ آپ نے غلط لکھے ہیں تو پھر قاری اکتا جاتا ہے, 2-3 جملے پڑھنے کے بعد وہ چھوڑ جاتا ہے, کہتا ہے اس کو میں کیا پڑھوں گا, اس میں تو املا کی غلطیاں ہیں. تو املا کی غلطیوں والا کوئی بھی تحریر اگر ہے تو اس میں وہ دلکشی اور وہ تاثیر باقی نہیں رہتی. آپ نے بہت اچھی تحریر لکھی ہوگی لیکن املا کی غلطیاں اتنی زیادہ کی ہے. اس کی میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک بہت اچھا کھانا تیار ہے, اچھی ڈش ہے آپ کے سامنے, مرغوب ڈش ہے, لیکن آپ جب پہلا نوالہ لیتے ہیں تو اس میں ایک کنکر آ جاتا ہے, تیسرا نوالہ لیتے ہیں تو ایک اور کنکر آ جاتا ہے, 5-6 نوالوں کے بعد ایک اور کنکر آ جاتا ہے. تو پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ یا بال آ جاتا ہے کوئی. تو وہ جو انتہائی لذیذ ڈش ہے, مرغوب ڈش ہے, آپ کو اس کا مزہ آئے گا؟ نہیں آئے گا نا, آپ چھوڑ جائیں گے. آپ اس میں وہ دلچسپی نہیں لیں گے جو آپ کو لینی چاہیے. یا اگر وہ چیز ان خامیوں سے اگر وہ پاک ہوتی وہ ڈش تو آپ لیتے. تو اس لیے املاک کی بہت زیادہ اہمیت ہے. ایک اور چیز ہے رسم الخط. رسم الخط سمجھتے ہیں؟ یہ تو عربیہ کے لوگوں کو تو یہ بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ رسم الخط کیا ہوتی ہے. جی کوئی بتا سکتا ہے؟ رسم الخط جو ہے نا وہ ایک تو جی الفاظ ہے اس کے نہیں, رسم الخط لکھنے کا انداز ہے نا. آپ فرض کیا اردو کا ایک رسم الخط ہے, عربی کی طرح ہے نا, انگریزی کی طرح نہیں ہے, فارسی کی طرح ہے, لیکن اس کے اندر بھی پھر مختلف رسم الخط ہے. فرض کیا خط نسخ ہے, خط کوفی ہے, اور اس کے علاوہ نستعلیق ہے اور بہت سارے ہیں. تو ہم عموماً خط نستعلیق میں لکھتے ہیں. اردو جو الفاظ لکھے جاتے ہیں وہ نستعلیق میں ہیں. عربی کے لیے عربک ٹریڈ بھی ہے اور اس طرح نسخ بھی ہے. عربی تحریر وہ نسخ میں عمدہ لگتی ہے, وہ نستعلیق میں عمدہ نہیں دکھائی دیتی. تو اس لیے ان چیزوں کا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے. نقطے درست ہوں, ٹھیک ہے نا. نقطے اور شوشے سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے؟ یہ دیکھیں, یہ کیا چیز ہے؟ سین ہے نا. یہ شوشہ ہے, یہ شوشہ ہے, یہ شوشہ ہے. سمجھ آئی؟ یہ کیا چیز ہے؟ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ شوشے پورے درست ہے؟ نہیں ہے نا. سین کے 3 شوشے ہیں اور نون کے لیے الگ ہونا چاہیے نا, وہ نہیں ہے. جب نہیں ہے تو چیز خراب ہو گئی ہے, لفظ خراب ہو گیا, ٹھیک ہے. تو شوشہ اس کو کہتے ہیں. ان شوشوں کا بھی آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے. اور صحیح جوڑ, الفاظ کا صحیح جوڑ ہونا چاہیے. علامات کا درست, یعنی رموز اوقاف کا اور علامات کا درست استعمال, ٹھیک ہے. یہ ظاہری خوبیاں ہیں.
قواعد و انشاء کی بات تو ہم نے کر لی کہ کا کی کے کا درست استعمال ہو، الفاظ کی تذکیر و تانیث، واحد جمع، فعل اور فاعل کی مطابقت ہو، مبتدا اور خبر ان میں ٹھیک سے ہوں، ان کے قوانین سے آپ کو آگاہی ہو اور ان کو آپ برت بھی سکیں۔ املا میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح مہندی ہے، اس طرح لیے، دیے اور کیے ہیں، یہ بھی بہت عام ہے جو غلطیاں ہمارے ہاں ہوتی ہیں، اس کو اگر آپ صاف کریں۔ یہ دیکھیں نا، ہم لیے عموماً ہمارے ہاں یوں لکھا جاتا ہے، لیے عموماً یوں لکھا جاتا ہے، یہ بھی مٹا دیں۔ لیکن لیے کا درست وہ املا جو ہے نا وہ یہ ہیں، اصل میں دو یہ آ رہے ہیں، سمجھ آئی آپ کو؟ حمزہ نہیں آ رہا، اس طرح کیے ہیں، کیے ہمارے ہاں پہلے یہ حمزہ بھی ڈالتے تھے لیکن یہ نہیں ہے، بلکہ یہ یوں درست ہے۔ اس طرح میں نے آپ کو بتایا مہندی، اور اس طرح اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں۔ فرض کیا ازدحام ہے، یہ ٹھیک ہے یا ازدحام ٹھیک ہے، یہ چیزیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ یہاں پہ یہ موقع نہیں ہے کہ میں املا کے تمام اصول آپ کو سکھا دوں یا سکھا سکوں یا اس کو زیر بحث لاؤں، یہ صرف آپ کو بتانا مقصود تھا کہ ہم جب تحریر لکھتے ہیں یا تحریر کو ایڈٹ کرتے ہیں تو ہمیں کم از کم یہ پتہ ہونا چاہیے کہ صحیح املا کیا ہے اور صحیح انشاء اور قواعد کیا ہیں۔ یہ ہمیں معلوم ہوں گی تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ غلطی کہاں ہوتی ہے۔ اسی طرح درست نقطے، پٹکنا اور ٹپکنا، یہ اگر فرض کے پٹک اگر آپ غلط جگہ پہ لکھ لیں گے، نقطہ جو ٹے پہ ہونا چاہیے وہ آگے کر دیں گے ٹے کو، تو پھر کیا ہوگا؟ ٹپکنا بن جائے گا۔ اسی طرح صحیح جوڑ ہیں، الفاظ کا صحیح جوڑ بہت ضروری ہے، جس طرح بخدا ہے، بآسانی ہے، بکار خاص ہے، برنگ ہے، برنگ غالب، بخوبی، یہ کس طرح لکھے جاتے ہیں یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ یہ فارسی کے الفاظ ہیں، ایک دفعہ پھر اس کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں کہ یہ بخدا دیکھیں نا، یہ اس کی صحیح ترکیب یہ ہیں بخدا۔ ہمارے ہاں عموماً لوگ یہ لکھتے ہیں، یہ درست نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں اسی طرح بجز اور بجائے، اس کو پھر الگ نہیں لکھیں گے، اس کے لیے استثناء ہے، بجائے، بجز، یہ اسی طرح ساتھ لکھیں گے۔ تو کون سی چیز ساتھ ملا کے لکھنی ہے، کون سا لفظ اور کون سا الگ الگ لکھنا ہے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ رشید حسن خان کی ایک کتاب ہے اردو املا، یا درست اردو کیسے لکھیں، یہ آپ دیکھ لیں، یہ بے شک نوٹ کر لیں۔ رشید حسن خان کی کتاب ہے درست اردو کیسے لکھیں یا اردو املا، یہ اگر آپ پوری طرح نہیں پڑھ سکتے تو ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی صاحب کی ایک وہ ہے مختصر سی املا کے اصول، ادھر آپ کسی سے پوچھ لیں تو آپ کو بتا دیں گے۔ اس کی آپ کو کاپی شاید ادھر سے بھی مل جائے گی، یہ مکتبی سے مل جائے گی۔ ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی کی انتہائی وہ 13-14 صفحات کی ہے، زیادہ نہیں ہے، پمپلیٹ سا ہے، تو وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، آپ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ درست املا کس طرح ہے۔ علامات کا درست استعمال ہے۔ علامات میں کون کون سی چیزیں ہیں؟ جی، رموز اوقاف جس کو کہتے ہیں، رموز اوقاف میں کون کون سی چیزیں ہیں؟ ہاں جی ٹھیک ہے، اچھا، ختمہ ہے جس کو فل سٹاپ آپ کہتے ہیں، کاما ہے، واوین ہے، کیا چیز ہے اور؟ جی کولن ہے، سیمی کولن ہے، مطلب آپ چلیں اردو کے نام نہ جانتے ہوں، انگریزی کے نام جانتے ہو، لیکن آپ کو یہ چیزیں معلوم ہونی چاہیے، اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔
आप बस कि आप लिखते हैं मोहतरम जनाब, अब उसके बाद क्या चीज़ लगती है ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना, वरना तो जुमले का मफहूम बदल जाता है अगर आप इन चीज़ों का दुरुस्त इस्तेमाल न करें, ठीक है। वो मैंने आपको बताया कि इसके लिए बेहतरीन वो जो है ना, वो डॉक्टर रफ़ीउद्दीन हाशमी साहब के इमला के उसूल हैं, वो अगर आप देख लें तो उसमें ये रमूज़ औक़ाफ़ का इस्तेमाल भी सिखाया गया है, और इमला की जो बिल्कुल बुनियादी चीज़ें हैं 14-15 सफ़े ज़्यादा नहीं है मेरा ख़्याल में, वो अगर इधर से दस्तयाब हो सकें आपको तो, वरना आप फ़ोटो कापी भी कर सकते हैं, लेकिन ये तो आप ज़रूर रखें, वरना तो वैसे तो किताबें बहुत हैं, रशीद हसन ख़ान की किताब हैं, और उसके अलावा आसिफ़ ज़ियाई साहब मरहूम की किताब हैं दुरुस्त उर्दू, और इसके अलावा तालिबुल हाशमी मरहूम ने भी एक बहुत अच्छी किताब इस पर लिखी है। लेकिन ये चीज़ें तो खैर बहुत आगे की है, कम से कम ये डॉक्टर रफ़ीउद्दीन हाशमी साहब की जो 14-15 सफ़े हैं वो तो आपको आपके पास होनी चाहिए और इनको समझना चाहिए। ये जो जदीद इमला है, जदीद इमला के जो उसूल हैं वो आप अपनी तहरीरों में लाएंगे तो फिर आपकी तहरीर की तासीर में इजाफ़ा होगा, ठीक है ना। और ये एडिटर के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इन चीज़ों को समझें कि दुरुस्त इमला क्या है और वो क्या है, रमूज़ औक़ाफ़ का दुरुस्त इस्तेमाल कैसे होता है, शोशा किस तरह होता है, नुक्ते कहाँ गड़बड़ हो जाते हैं। अब हम आते हैं तहरीर की मानवी खूबियाँ, बातनी खूबियाँ जो हम समझते थे ना, ये तो ज़ाहिरी है ना। ज़ाहिरी खूबी में कौन कौन सी बातें आई? आसान है, हाँ ज़बरदस्त, ग्रामर है, इमला है, और रस्मुल ख़त है, दुरुस्त नुक्ते हैं, और शोशे पूरे हैं, और सही जोड़ है, इलामात का दुरुस्त इस्तेमाल है, ठीक है ना। ये चीज़ें आप मालूम होने चाहिए। और इसके अलावा अब आते हैं मानवी खूबियाँ। मानवी खूबी में सबसे पहले मानवी खूबी में कौन कौन सी चीज़ें हैं? रेसिपी समझते हैं? रेसिपी समझते हैं कि खानों में इस्तेमाल होता है। अब देखें ये मैकडोनल्ड है, आप लाहौर में मैकडोनल्ड से कोई एक चीज़ बर्गर ख़रीदें या कराची में ख़रीदें या इवन कि आप लंदन में ख़रीदें, आपको टेस्ट एक मिलेगा। क्यों? वजह रेसिपी एक इस्तेमाल है। समझ आई आपको? रेसिपी समझते हैं? अज्जाए तरकीबी समझते हैं ना, जो चीज़ों को मिलाते हैं फिर उसके पकाने का भी एक ख़ास अंदाज़ है कि 15 मिनट तक किस चीज़ को उबालना है और 5 मिनट तक किस चीज़ को फ्राई करना है, कौन कौन सी चीज़ों को अलग अलग फ्राई करना है और इनको मिला के फिर ये जो है इसको क्या कहते हैं? अज्जाए तरकीबी, रेसिपी या जो भी आप कहें, जो पकाने का ख़ास अंदाज़ है उनका। इसलिए वही चिकन फर्स्ट क्या कोई और बना लें उसका जायका अलग होता है, लेकिन इनका अलग होता है। बर्गर कोई और बना ले तो वो बहरहाल मैकडोनल्ड की तरह नहीं होता। मैं गलत और सही की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ कि उन्होंने एक अलग टेस्ट क्यों रखा है, क्योंकि वो इस चीज़ का बखूबी ख्याल रखते हैं, ठीक है। वो रेसिपी उनके बाकायदा राइट्स होते हैं, जिस तरह किताब के हुकूक होते हैं ना बहक़ मुसन्निफ़, इसी तरह रेसिपी के भी हुकूक होते हैं। ये किसी और को तो नहीं देते ना, इनके पास है ये। तो इसी तरह किसी तहरीर की जो रेसिपी है, जो अज़्ज़ाई तरकीबी है, वो इसको ख़ास बना देती है। आपने साहिब उसलूब मुसन्निफ़ीन के बारे में सुना होगा ना कि फ़लाँ जो मुसन्निफ़ है वो साहिब उसलूब है। उनका उसलूब बिल्कुल अलग है, मुनफरद है। और यही चीज़ें बाज़ तहरीरें ऐसी होती हैं, अब फ़र्ज़ के मौलाना को देख लें, मौलाना की तहरीरें जिन्होंने पढ़ी हों, अब जो इनका मिजाज आशना हो उनकी तहरीरों का, तो आप कोई भी आपको तहरीर सुनाए, आपने ना देखा हो कि ये कहाँ से सुना रहा है, आपने इससे पहले वो तहरीर सुनी और पढ़ी भी ना हो, लेकिन आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये उसलूब मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह का है, ठीक है। इस तरह अल्लामा इकबाल के जो अशार हैं उनका एक ख़ास उसलूब है, उनकी अज़्ज़ाए तरकीबी किसी और के यहाँ नहीं पाई जाती, इसलिए उनका शेर दूसरों से अलग होता है। हर शायर का इसी तरह होता है, हर मुसन्निफ़ का इसी तरह होता है। तो इसलिए आप इस रेसिपी को अपना मज़बूत बनाएंगे और ख़ास बनाएंगे, तब जाके उसका टेस्ट दूसरों से मुख्तलिफ होगा और लोग उसमें दिलचस्पी लेंगे। सबसे पहली जो खूबी है ना वो उसमें
معنوی خوبیوں میں وہ ہے براہ راست تحریر، دائیں بائیں کی بات نہ ہو، جس ٹاپک جس موضوع پہ آپ بات کرنے چاہتے ہو اس پہ آ جائیں، جھاڑ جھنکار کی طرف نہ جائیں، ٹھیک ہے نا. انگریزی کا ایک جملہ ہے کہ ڈونٹ بی کیا کہتے ہیں، ڈونٹ بیٹ اباؤٹ دی بشز، کم ٹو دی پوائنٹ. کہتا آپ ادھر ادھر کی نہ ہانکیں، بات پہ آ جائیں جو مقصد کی بات ہے. آپ ٹو دی پوائنٹ بات کریں گے، اور اگر آپ نے کوئی واقعہ لکھنا ہے تو یہ کب ہوا، کہاں ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہوں. دوسری خوبی ہے وضاحت. بعض لوگ بہت موٹے موٹے الفاظ استعمال کرتے ہیں، مشکل تراکیب استعمال کرتے ہیں، اور محاورات اور ضرب الامثال اور اس کا بھرمار کر دیتے ہیں، اور مشکل الفاظ سے اپنی تحریر کو بھر دیتے ہیں. ان کا خیال ہوتا ہے کہ اس طرح تحریر مزیدار بن جاتی ہے، دلچسپ بن جاتی ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے. الفاظ چھوٹے ہونے چاہیے، سادہ ہوں، مانوس ہوں. آپ اگر ایسے الفاظ استعمال کریں گے، مشکل الفاظ استعمال کریں جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے، تو وہ کیا دلچسپی لیں گے، اکتا جائیں گے نا. اگر یہ تو کوئی نہیں کر سکتا، اگر آپ کی تحریر کوئی پڑھ رہا ہو اور وہ لغت سامنے رکھیں اور پھر لغت دیکھتا جائے کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے، پھر تو آپ کی تحریر کوئی نہیں پڑھے گا. اس لیے الفاظ چھوٹے، سادہ، مانوس ہوں، جملے مختصر ہوں، پیراگراف چھوٹے ہوں. چھوٹے پیراگراف سے کیا مراد ہے؟ چھوٹے پیراگراف سے کیا مراد ہے؟ چھوٹے پیراگراف سے مراد یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ایک پیراگراف شروع ہو رہا ہے جناب، ایک صفحہ ہو گیا، پھر دوسرا صفحہ ہو گیا، پیراگراف ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. 5 جملے ہوں یا 10 جملے ہوں، زیادہ سے زیادہ 10 جملے، کم از کم 5 جملے. اس کے علاوہ مقصدیت ہو. آپ کیوں لکھ رہے ہیں؟ مطلب ایک واقعہ ہے، اس پہ سب لکھ رہے ہیں، آپ بھی لکھ رہے ہیں. ایک کہانی ہے، سب کہانی لکھ رہے ہیں، آپ بھی ایک کہانی، ایک موضوع پہ فرض کے لالچ بری بلا ہے، اس پہ آپ لکھ رہے ہیں، سب لکھ رہے ہیں. جس طرح باقی لکھ رہے ہیں اس طرح آپ بھی لکھ رہے ہیں. تو آپ کی اس میں کوئی تبدیل، کوئی فرق ہوگا، کوئی دلچسپی ہوگی اس میں آپ کی تحریر میں؟ کوئی نہیں ہوگی نا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دوسروں نے کون سا گیپ چھوڑا ہے، کون سی خلا ہے جس کو میں نے پر کرنا ہے. اس مقصد کو آپ ایڈریس کریں گے، ورنہ تو نہ لکھیں. جب آپ نے لکھنا ہے تو اس خلا کو جو آپ محسوس کرتے ہیں یا جو محسوس ہوتی ہے اس کو پر کریں. اس لیے آپ نمبر 1 براہ راست، نمبر 2 یہ ہے کہ وضاحت ہو اس میں، اور نمبر 3 اس میں مقصدیت ہو. کیوں لکھ رہے ہیں، آپ کیا نتیجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے قاری کو کیا بتانا چاہتے ہیں. اور اس کے بعد ہے اختصار اور جامعیت. اختصار اور جامعیت. اختصار کا کیا مطلب ہے؟ جی اختصار کا مطلب مختصر ہو. اور جامعیت کا مطلب کیا ہے؟ جی مقصود جو ہے نا اس کے اندر، جامعیت کا مطلب یہ ہے کہ بات پوری ہو. آپ اتنی مختصر، اب فرض کہ میں کہوں پانی، تو یہ مختصر تو ہے لیکن یہ جامع بات نہیں ہے. میں کیا کہنا چاہتا ہوں، مجھے پانی دو، میں پانی پینا چاہتا ہوں، یا ان سب کو پانی پلاؤ، یہ تو کوئی پتہ نہیں چل رہا نا. تو اتنا اختصار بھی نہ ہو کہ پتہ ہی نہ چلے، اور غیر ضروری کیا نام ہے وہ بھی نہ ہو، غیر ضروری طوالت بھی نہ ہو. غیر ضروری طوالت بھی نہ ہو. غیر ضروری طوالت جب ہوتی ہے تو اس میں ربط اور تسلسل باقی نہیں رہتا اس تحریر میں. تو ربط و تسلسل کے لیے، آسانی کے لیے، دلکشی کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ کے اس میں اختصار بھی ہو، جامعیت. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، فیس بک پہ لوگ تحریریں لکھتے ہیں. ایک نوجوان کیا نام ہے بچے کی تصویر ہوتی ہے، نوجوان کی تصویر ہوتی ہے کہ وہ قضاء الہی سے فوت ہو گئے، ٹھیک ہے. اب ذہن میں سوال کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے فرض کیا اللہ نہ کرے ہم نے بھی مرنا ہے کسی وقت، اچانک ہم میں سے کسی کی تصویر آ جائے اور کہیں کہ قضاء الہی سے فوت ہو گئے ہیں، تو ذہن میں کیا سوال آتا ہے؟ پہلے کیا ہوا؟
کہاں ہوا، کیسے ہوا، تو آپ تھوڑا سا لکھیں نا، اس میں سمجھ آئی نا؟ یہ میں نے چھوٹی سی بات کر دی مختصر سی، تو آپ اس میں یہ لکھیں کہ یہ تھا فلاں جگہ پہ جا رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا اور پھر ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں اسپتال پہنچا، یا اسی موقع پہ دم توڑ گیا وغیرہ وغیرہ، تاکہ یہ شک، یہ جو سوال ہے یہ لوگوں کے ذہن میں نہ رہے، یا نکل جائے، اس کا جواب مل جائے۔ تو اس طرح لوگ یوں غلطیاں بہت کرتے ہیں، یا اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، یا کوئی اور بیماری ہوئی، کرونا ہو گیا وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے۔ تو آپ اگر یہ چند باتیں لکھیں گے تو اس میں جامعیت ہوگی۔ اسی طرح کہانی میں، مضمون میں آپ اختصار کا خیال تو رکھیں گے، لیکن اس کے ساتھ بات بھی پوری طرح واضح ہو، بات کے تمام گوشے مکمل ہو، اس کو جامعیت کہتے ہیں۔ اب ہم نے معنوی خوبیاں جو بیان کی ہیں وہ کون کون سی ہے؟ ہاں، براہ راست کا مطلب ہے ٹو دی پوائنٹ، ٹھیک ہے، موضوع سے مطابق، ٹھیک۔ آگے وضاحت، ہاں، ابہام نہ ہو۔ وضاحت کا مطلب یہ ہے کہ بات میں ابہام نہ ہو کہ یار کیا ہوا، سمجھ میں نہیں آ رہی بات، چلیں آگے۔ ہاں، مقصدیت اور جامعیت، ہاں، مکمل بات۔ یہاں تک ہماری بات ہو گئی ہے، میرے خیال میں ٹائم بھی ہمارا پورا ہو گیا ہے، 1 گھنٹہ۔ 1 گھنٹے تک میں نے آپ کی سماع خراشی کی ہے، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ مجھے نہیں اندازہ کہ آپ کی توقعات کیا تھیں اور توقعات، لیکن میں جو کچھ موقع کی مناسبت سے میں نے تیاری کی تھی، چونکہ میں آپ کے اس ورکشاپ کو اس لحاظ سے میں نے اسٹڈی کیا تھا کہ کل جب آپ کا ورکشاپ چل رہا تھا تو 1-2 مربین اور مقررین جو ہوتے تو بڑے دبنگ قسم کے مدیران، ہم تو طالبان علم ہیں، تو ان کو سننے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ کون سی چیز پہ بات ہونی چاہیے، تو میں نے وہ معروضات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہیں۔ اب آپ اگر کوئی سوال ہو تو تاکہ پھر اس پہ بات ہو جائیں، اور پھر میں اجازت چاہوں گا۔ کوئی سوال نہیں ہے؟ ہاں، میرے خیال میں گرامر کے لیے اگر آپ اچھی کتاب اگر فرض کے اردو پڑھنا چاہیں تو وہ تو عصمت جاوید صاحب کی ایک کتاب ہیں جو ادھر اردو بازار میں اویلیبل ہے، وہ خاصی مشکل ہے۔ لیکن اگر آپ بحیثیت ایڈیٹر اور بحیثیت وہ پڑھنا چاہتے ہیں تو مولوی عبدالحق کی کتاب بھی آپ اردو اس کی پڑھ لیں، تو اس سے بھی آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک اور بات یہ کہ BBC کی جو ویب سائٹ ہے نا، آپ دیکھتے ہیں اس میں قواعد و انشاء وہاں سکھائے گئے ہیں، بہت زبردست ہیں۔ مطلب لکھنے کے لیے جتنی چیزیں آپ کو درکار ہوتی ہیں نا، جتنی ضرورت ہوتی ہے، وہ وہاں پہ موجود ہے، آپ وہاں سے بھی وہ سیکھ سکتے ہیں۔ عصمت جاوید صاحب کی ویسے کتاب ہے، لیکن وہ تو بہت عالمانہ شان کی ہے، اور وہ تو ہمارے عام جو علم اردو ہیں وہ بھی ان کو پوری طرح ایبزارب نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال مولوی عبدالحق کی کتاب بھی ابتدائی طور پہ ٹھیک ہے۔ دیکھیں، خیالات کی فہرست میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے پہلے ہوتا کیا ہے۔ اس کے پہلے آپ سوچ بچار کریں گے، پھر مطالعہ کریں گے، پھر آپ سنیں گے، پھر آپ ڈسکشن کریں گے۔ تو یہ خیالات کی فہرست جب آپ بیٹھیں گے نا تو خود بہت، میں نے اب کیا لکھنا ہے، فرض کیا اس وقت افغانستان کا ایشو ہے، طالبان ہے نا، اب خبریں ہیں، مختلف خبریں آ رہی ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ طالبان نے فلاں جگہ پہ قبضہ کر دیا، فلاں جگہ پہ قبضہ کر دیا، فلاں جگہ پہ حملہ کر دیا، یہ ہے نا ایک یہ خبریں۔ ایک یہ خبریں ہیں کہ اشرف غنی حکومت کیا چاہتی ہے، کیا کرتی ہے وہ ادھر، ان کے اقدامات کیا ہیں۔ ایک یہ ہے کہ امریکہ اس وقت کیا کر رہا ہے، اس کا دباؤ کیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ چین کی کیا نام ہے وہ ہے، اس کی سرگرمیاں کیا ہیں یا اس کی ترجیحات کیا ہیں، ایران کی دلچسپیاں کیا ہیں، پاکستان کی دلچسپیاں کیا ہیں۔ میری بات سمجھ میں آئی؟ یہ تمام خبروں کو ملانے کے بعد آپ اگر کوئی چیز لکھنا چاہیں طالبان پہ، کہ اس وقت افغانستان کی اس وقت کی صورتحال پہ لکھنا چاہیں گے، تو آپ کیا لکھیں گے؟ نمبر 1 معاہدے سے شروع کریں گے کہ معاہدہ ان کے درمیان ہوا، پھر انہوں نے نہیں مانا، یا مطلب امریکہ نکل گیا، جب نکل گیا تو طالبان نے اس خلا کو، اس ویکیوم کو
پر کرنا شروع کر دیا. جب پر کرنا شروع کر دیا تو افغان حکومت، جو حکومت بہرحال نہیں چھوڑنا چاہتی نا، اقتدار کو چھوڑنا کون چاہتا ہے. پھر انڈیا ہے جس میں ان کی بڑی دلچسپی ہے، جہاں انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے بہت زیادہ، ان کی دلچسپیاں ہیں. انہوں نے پاکستان کے خلاف پرسوں ٹویٹر پہ ایک ٹرینڈ چلا دیا، پاکستان پہ پابندیوں کا مطالبہ کر دیا کہ ان پہ پابندیاں لگائی جائیں، یہ دہشت گردوں کو پال رہے ہیں، طالبان کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ ہے نا. اب یہ تمام چیزیں جب آپ ملائیں گے تو ترجیحات کی فہرست آپ کی نظر میں خود بخود بن جائے گا. پہلے ایکٹیویٹی، اس وقت جو صورتحال ہے وہ آ جائے گا. پھر آپ لکھیں گے کہ یہ جو صورتحال ہے وہ پاکستان کے خلاف انڈیا اور افغانستان کی حکومت مل کے کیوں ٹرینڈ چلا رہے ہیں، کیوں بدنام کیوں کر رہے ہیں. اس لیے کہ وہاں پہ ان کے قدم ابھی اکڑ رہے ہیں، وہ طالبان کے سامنے ڈٹ نہیں سکتے ہیں. اور آخری جو ہچکی ہے وہ صرف اس صورت میں لینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کو بدنام کریں. تو امریکہ بھی اپنی بدنامیوں کا اور اپنی غلطیوں کا اور اپنی کوتاہیوں کا بدلہ پاکستان سے لینا چاہتا ہے، کیونکہ اگر یہاں پہ صورتحال ٹھیک رہے تو پھر فائدہ کس کو ہے؟ بہرحال پڑوسی کی حیثیت سے پاکستان کو فائدہ ہے نا. طالبان بہرحال ہماری دوست حکومت ہوگی اگر ان کی حکومت آ گئی. اشرف غنی کی حکومت یا کسی اور کی حکومت تو ہماری دوست حکومت نہیں ہو سکتی نا. تو فضا چونکہ پاکستان کے حق میں ہموار ہو رہا ہے، اس لیے ان کو ضرورت اس بات کی پڑی کہ وہ ٹرین چلائیں پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے. تو آپ اس واقعے کو مختلف، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ مختلف خبروں کو پڑھیں گے، سوچیں گے اس پہ، پھر انالائز کریں گے، آپ کی فہرست خود بخود بن جائے گی کہ میں کنکلوژن کیوں دوں، کیا دوں، کس نتیجے پہ پہنچوں. ٹھیک ہے نا. اس نتیجے تک آپ کو لے آئیں گے کہ اب پاکستان کو کیا کرنا چاہیے، انڈیا کو کیا کرنا چاہیے. آپ کے ذہن میں تجاویز آ جائیں گی. پوری صورتحال جب آپ کے سامنے ہوگی نا، تب جا کے آپ نقشہ آپ کے ذہن میں واضح ہوگا. فرض کیا یہ معرف اسلامی ہے، اس بلڈنگ کے باہر آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ بلڈنگ کے اندر کیا ہے، اور آپ کو یہ بتایا گیا کہ آپ نے ایک ہال میں جانا ہے، تو آپ کیسے جائیں گے؟ اگر آپ کو نقشہ بتا دیا جائے یا آپ کو وزٹ کرا دیا جائے کہ یہ نقشہ ہے، تو پھر آپ اس راستے سے بھی آ سکتے ہیں اور لائبریری والے راستے سے بھی آ سکتے ہیں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ہال کون سا ہے، ہمارے بیٹھنے کی جگہ کون سی بن سکتی ہے. آپ کو راستہ واقفیت کی بنیاد پہ سوچ بچار بھی کریں گے نا، سوچ بچار بھی کریں گے کہ ہمارے بیٹھنے کی جگہ، ہمیں فرض کیا 10 لوگ ہیں، 10 کرسیاں چاہیے، وہ کس کمرے میں ہیں، وہ کون سا کمرہ ہو سکتا ہے. لیکن جب آپ کے سامنے نقشہ واضح ہوگا، معلومات آپ کو ہوں گی کہ کون سا کمرہ کہاں ہے، تو آپ کو دقت نہیں ہوگی، آپ سیدھے آ جائیں گے. ورنہ تو دائیں بائیں چلتے پھریں گے، کسی سے پوچھیں گے. بس یہ بات ہے. آپ کا مقصد، آپ کا نقشہ آپ کے ذہن میں پہلے واضح ہو جائے، پھر آپ کے لیے معلومات ہوں تو چلنا آسان ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ پھر آخری سوال وہ کہتے ہیں، استاد پڑھا رہا تھا اور طلبہ میں سے انہوں نے سوال کیا کہ جناب کوئی سوال. ایک طالب علم نے ہاتھ اٹھایا، انہوں نے کہا آخری سوال یہ ہے کہ چھٹی کب ہوگی. میرے خیال میں چھٹی کرتے ہیں. جزاکم اللہ احسن الجزا.